السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اسلام کی اصل بنیاد یہی ہے اور عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، سرکاروں، بزرگوں، اولیاء اللہ اور مظاہروں سے نہ مانگا جائے۔ اسلام نے واضح طور پہ یہ حکم دیا ہے کہ ہر ایک مقصد میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی جائے۔ یہ نہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی تو مخصوص دربار پہ جا کے مانگ لیں، شادی نہیں ہو رہی تو عاملوں کے سامنے سجدہ کریں، نوکری نہیں مل رہی تو مزاروں پر چادریں چڑھائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو ہی پکارو، تابع داری کو اس کے لیے خالص کر کے۔ توحید دل میں ہو تو لبوں پر رہے خدا، ہم یوں جیے تو کیا جیے بے دین بے خدا۔ عقل نے بھی اس ذات کے لیے کچھ معیار مقرر کیے ہیں کہ جس سے دعا مانگی جا سکے۔ عقل کہتی ہے کہ جس سے سوال کیا جائے زندہ جاوید ہو، اختیارات کا مالک ہو، کائنات کی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو، ہر وقت ہر جگہ اس سے دعا مانگی جا سکے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ سخی ہو، رحمان ہو، رحیم ہے، غفور و رحیم ہے، سمیع العلیم ہے۔ جو پیر اور اولیاء انتقال کر چکے ہیں وہ اپنے نیک اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتے تو وہ کسی اور کو کیا دے سکتے ہیں، اور وہ زندہ پیر بابے بزرگ اولیاء درگاہوں کے مجاور جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے وہ بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ تو پھر زندہ جاوید کون ہے جس سے مانگ سکے؟ اللہ سے۔ اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ عقل کہتی ہے کہ بندہ اس سے مانگے جو تمام اختیارات کا مالک ہو اور جو کائنات میں ہر طرح کا اختیار نہ رکھتا ہو بلکہ اللہ کا پابند ہو۔ اس سے دعا مانگنا ایسا ہے جیسے پانی لینے کے لیے سمندر کے بجائے پہاڑ کے پاس جانا۔ تو مختار کل کون ہے؟ تو صرف اللہ ہے، جب چاہے جو چاہے کر لیتا ہے، کوئی پابندی لگانے والا نہیں۔ جس سے مانگا جائے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہو، عاجز اور بے بس نہ ہو، کیونکہ اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی تو کام کیسے کرے گا؟ جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اولاد کیسے دینی ہے، کیسے پیدا کرتے ہیں، تو ہم اس سے سوال کیوں کریں؟ تو کامل قدرت اور صلاحیت کس کو حاصل ہے؟ پھر صرف اللہ کو حاصل ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس سے مانگنے کے لیے اس کے مزار یا آستانے پر جا کر حاضری دینی پڑے اور بغیر اس کے پاس جائے ہماری دعا وہ نہ سن سکے تو پھر اس سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں تو اس خدا کی ضرورت ہے کہ جو ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ ہماری سن سکے۔ اس سے مانگنے کے لیے ہمیں اپنی ضروریات اور دعائیں مہینوں تک سنبھال کر نہ رکھنی پڑیں کہ جب چاہیں تبھی مانگ سکیں۔ تو کوئی ایسا ہے کہ جو ہر وقت ہر جگہ ہر حالت میں سن سکے؟ جی ہاں، وہ اللہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ میرے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ یہ صرف اللہ ہی کی خاصیت ہے کہ اللہ ہر جگہ ہر وقت اور ہر حالت میں سن سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں۔ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں نہ ہوں، عقل کہتی ہے کہ اس سے نہ مانگو، وہ کتنا ہی دے دے گا، آخر ایک وقت آئے گا کہ اس کے خزانے خالی ہو جائیں گے اور وہ نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح اس کا سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ بخیل تو اول دیتا نہیں اور اگر دے دے تو ضرورت سے بہت کم، اور ہر انسان خدا کے مقابلے میں بخیل ہے۔ تو ایسا غنی و کریم کون ہے جس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ ایسا غنی و کریم اللہ ہے۔ جو لوگ بے رحم ہوں، اس طرح کے بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہوں کہ بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی، اب بربادی ملے گی، ایسی پہنچی ہوئی سرکاروں کے بالکل برعکس اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ انسان گناہ ہو جانے کے بعد توبہ استغفار اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ جہنم سے بچنے کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ بزرگان دین اور اولیاء تو خود اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے تو لوگوں کو کیا دیں گے؟ اس لیے درگاہوں پر جا کر گناہوں کا اعتراف نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ کے سامنے اپنا گناہوں کا اعتراف کریں، کیونکہ اللہ سمیع ہے یعنی سننے والا، اللہ تعالیٰ علیم ہے جاننے والا، اور اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، یعنی جس سے مانگا جا رہا ہو ایسا سننے والا ہو کہ ہر کسی کی سنتا ہو، ہر وقت سن سکتا ہو، اور ایسا جاننے والا کہ ہر کسی کی ہر زبان کی ہر بات کو جانے، بلکہ اس کو یہ بھی پتا ہو کہ کسے کیا کس وقت اور کیسے دینا ہے، کسے کب کیا اور کون سی چیز نہیں دینی۔ ایسا سننا اور جاننا صرف اللہ ہی کا کمال ہے۔ اللہ نے اپنے سوا کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مدد مانگنا، دعا مانگنا شرک قرار دیا ہے۔
ساتھ ہی اعلان بھی فرمایا ہے کہ شرک کبھی کسی صورت معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ ہر چھوٹا بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو چاہے گناہ ہو وہ۔ تو پیار ہمیں چاہیے ہم صرف اللہ کو پکاریں، اللہ سے دعا مانگیں، اور یہ بابرکت مہینہ اللہ سے مانگنے کا ہے۔